جمعہ کے دن ایک ٹائم ایسا ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسا ہے کہ اس میں مومن بندے کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ٹائم بہت مختصر ہے، بہت کم ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جتنا دعا مانگتے ہیں وہ رد ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں سے میں کہوں گی کہ آپ غلط طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ جو دعا کی قبولیت کی ٹائم ہوتی ہے اس کو آپ لوگ سرچ کر لو، اس میں آپ دعا طلب کر لو، پھر دیکھ لو کہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اس ٹائم دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی گھڑی ہے، اس کے حوالے سے علماء کی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم خطبہ اور نماز کے درمیان کا ٹائم ہے، یعنی جب جمعہ کے خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ڈسٹینس ہوتا ہے نماز تک، تو یہ جو ڈسٹینس ہے یہی ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں خطبے کے درمیان جو ایک ڈسٹینس رکھتا ہے امام، ایک خطبہ دیتا ہے پھر تھوڑی دیر ٹہر کے دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے، تو یہ جو دونوں خطبوں کے بیچ میں ڈسٹینس ہے یہی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں اور راجح قول بھی یہی ہے کہ یہ ٹائم عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے شروع ہونے تک ہے، یعنی عصر کی نماز جب پڑھ لے اس کے بعد سورج کے غروب ہونے تک یہ ٹائم ہے دعا کی قبولیت کا، جس میں دعا مست قبول ہوتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو تینوں ٹائم علماء نے بیان کیا ہے جس میں احتمال ہے دعا کے قبول ہونے کا، ان تینوں ٹائمز پہ ہمیں یعنی اپنی دعا مانگنی چاہیے، اپنے خواہشات، اپنے وشز، اپنے اس دنیا کے لیے، اپنے اس دنیا کے لیے جو بھی مانگنا ہے دل سے اس یقین کے ساتھ کہ ضرور قبول ہوگا، ان ٹائم میں اللہ سے مانگ لو۔ اور اگر کوئی ان تینوں ٹائم پہ نہ مانگ سکے تو وہ جمعے والے دن عصر کے بعد اپنی دعا ضرور طلب کرے، ضرور، کیونکہ اکثریت علماء یہی کہتے ہیں کہ شاید وہ ٹائم عصر کے بعد ہو، تو اس میں دعا مست قبول ہوتی ہے۔